بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مئی 2014۔ اس وقت میں قرآن کی ایک آیت کو لے کر کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت سورہ الفرقان میں ہے، آیت نمبر ہے 75۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلام۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے، کہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں صبر کا ثبوت دیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر از دا اونلی پرائز فار پیراڈائز۔ کوئی آدمی اگر ایٹرنل لائف میں پیراڈائز چاہتا ہے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ امپاسبل ہے کہ آدمی صبر کا، یعنی صبر کے ٹیسٹ پر پورا نہ اترے اور پھر بھی اس کو پیراڈائز مل جائے۔ یہ امپاسبل ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 75 اس بات کا یعنی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جنت ملتی ہے صبر کرنے والوں کو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنت کا صبر سے کیا تعلق؟ سوال یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت بہت ہی زیادہ پرفیکٹ جگہ ہے، بہت زیادہ آئیڈیل جگہ ہے۔ ساری وشز آدمی کی وہاں فلفل ہوتی ہیں۔ تو اتنی بڑی جنت اور پھر اٹرنلی صرف صبر کے قیمت ملے تو صبر کا کوئی ریلیونس ہونا چاہیے، ریلیونس۔ تو صبر کا ریلیونس کیا ہے، یہ قرآن کی ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی تفسیر کے لیے ایک اصول علماء نے یہ مقرر کیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو لے کر کلیئر ہوتی ہے۔ تو اب آپ ایک اور آیت کو لے کر سوچیے، ذالک جزاء من تزکیٰ۔ وہاں یہ بتایا کہ جنت اس کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیہ مطلب ہے پیوریفیکیشن۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن۔ تو وہاں یہ بتایا کہ جنت اس کے لیے جو اپنا پیوریفیکیشن کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ وہاں یہ بتایا کہ جنت اس کو ملے گی جو صبر کرے۔ اب دونوں کو ملائیے تو معلوم ہوا کہ تزکیہ کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر نہیں تو تزکیہ بھی نہیں۔ دونوں آیتوں کو ملا کر آپ سوچیے، اس سے یہی نکلتا ہے کہ صبر نہیں تو تزکیہ بھی نہیں، تزکیہ نہیں تو جنت بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ صبر دیر از نو تزکیہ، اینڈ وداؤٹ تزکیہ دیر از نو پیراڈائز۔ اب سوچیے کہ تزکیہ کے لیے صبر کی ضرورت کیوں ہے؟ اب پھر آپ قرآن کی اور آیت سے اس کو ملائیے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ قرآن میں دیکھیے دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کبد میں، خلق الانسان فی کبد۔ کبد کا معنی ہے پرابلم۔ انسان کو پیدا کیا ہے پرابلم میں۔
اس کا مطلب ہے کہ دا آور ورلڈ از ورلڈ آف پرابلمس. اب اس کو ملائیے آپ. تو جب یہ دنیا اس طرح بنی ہے کہ یہاں خود کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق ہی قبض پیش آئے, پرابلم پیش آئے, تو پرابلم جب پیش آئے تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے, وہ نیگیٹو رسپانس دیتا ہے, وہ پرووک ہو جاتا ہے, اس کا ریونج پیدا ہوتا ہے, وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس کا معنی کہ اب سب باتوں کو ملائیے آپ, تو مطلب یہ بنا کہ اے انسان, تم کو رہنا ہے دارالقبض میں, یعنی ورلڈ آف پرابلم. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو جنت ملے تو تم کو بچنا ہوگا ریئیکشن سے. بچنا ہوگا ریئیکشن سے, یعنی بٹاؤ in spite of all those problems, you have to keep patience. You have to avoid provocation. You have to save yourself from negative thought. یہ مطلب بنا اس کا. اب اس میں ایک اور بات شامل کیجیے آپ, جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سادہ فطرت پر. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آئرن جو ہے, آئرن شروع میں ہوتا ہے اور, ORE, اور وہ لوہا نہیں ہوتا, وہ آئرن نہیں ہوتا, وہ اسٹیل نہیں ہوتا, وہ تو مٹی جیسا ہوتا ہے. پھر انجینئر کیا کرتا ہے, اس اور کو صفائی کر کر کے آئرن بناتا ہے. پھر آئرن کو اور صفائی کر کے اسٹیل بناتا ہے, اسٹیل کو اور صفائی بنا کر کے اور اس کے مشینیں بناتا ہے. تو آدمی بھی پیدا کیا گیا ہے اور کی معنی, یعنی پوٹینشیل تو آپ کو دیا گیا ہے, اور جو ہے پوٹینشیلی وہ اسٹیل ہے, بٹ ایکچوئل سینس میں اسٹیل نہیں ہے وہ. اور جو ہے پوٹینشیلی وہ اسٹیل ضرور ہے, لیکن ایکچوئل سینس میں اسٹیل نہیں ہے وہ. یہی معاملہ انسان کا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل تو سب کچھ ہے, لیکن ایکچوئل آپ کو بنانا ہے. وہ ایکچوئل جو ہے کوئی آپ کو دوسرا نہیں کر دے گا آپ کو. ان سب باتوں کو لا کر سوچے تو یہ بنتی ہے بات کہ پیراڈائز ان کو ملے گی جو پیراڈائز کے لیے اپنے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ پروو کریں. پیراڈائز از اونلی فار دوز ہو پروو دیم سیلف ایز اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار پیراڈائز. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو اپنے اندر پیراڈائز والی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے. اب آپ اور کچھ آیتوں کو ملائیے. قرآن میں جنت کے بارے میں آیا ہے کہ جنت دارالسلام ہے, واللہ یدعو الی دارالسلام, یعنی جنت میں ہر طرف پیس ہے, ایک پیسفل سوسائٹی ہے جنت, یعنی پورے معنوں میں پیسفل, پورے معنوں میں پیسفل. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ پیس کی باتیں کرتے ہیں, پیس ہے کہاں؟ ایسے دیکھیے جنت کے بارے میں ہے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. یہ جنت میں کوئی نیوسنس نہیں ہوگا. تو نیوسنس کوئی کریٹ نہ کرے گا تبھی تو نیوسنس نہیں ہوگا. جنت والے جو لوگ ہیں جب وہ اس طرح رہیں وہاں, سیلف اسٹرین
طریقے پر کہ وہ کسی کے لیے پرابلم نہ کریٹ کریں, کسی کے لیے نیوسنس نہ کریٹ کریں, تب تو وہ سوسائٹی میں نیوسنس نہیں ہوگا. ہماری جنت کی سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جہاں لوگ اتنے زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ ہوں, ہائیلی ڈیولپڈ, اتنے زیادہ باشعور ہوں, اتنا زیادہ وژڈم ان کے اندر ہو کہ وہ نو پرابلم پرسن بن کر رہے ہیں, کسی کے لیے کوئی لیسٹ پرابلم نہ کریٹ کریں, کسی کے نیوسنس کریٹ نہ کریں. اب دنیا میں آپ دیکھیے, اگر آپ دنیا میں اس حال میں رہ رہے ہیں, دنیا میں اگر آپ اس حال میں رہ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو پرووک کیا تو آپ بھڑک اٹھے, اس کو مطلب آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں جنت کے قابل نہیں ہوں. کسی نے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ ریونج کے لیے تیار ہو گئے, تو آپ ثابت کیا آپ نے کہ میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں دنیا کی جنت کے لیے. اگر آپ کو کسی سے ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوا تو آپ اس کے لیے نگیٹو ہو گئے, جس معنی کہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ پیراڈائز کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. تو جنت, تو اس دنیا کے بارے میں دیکھیے, یہ بات قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے کہ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, یعنی امتحان کی جگہ ہے, ٹیسٹنگ گراؤنڈ. تو ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ اگر یہاں پر سب کچھ بالکل ثبوت ہو, سب ٹھیک ٹھاک ہو, کوئی آپ کو نہ کوئی نقصان ہو, نہ کوئی آپ کو پرووک کرے, نہ کچھ بھی نہ ہو, تو پھر ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ ٹیسٹ کیسے لیا جائے گا؟ تو دنیا کو خدا نے جو بنایا ورلڈ آف پرابلم, دارالکبد جو بنایا, پرابلم کی دنیا کیوں بنایا کہ پرابلم کے درمیان جب آپ رہیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ جنت والے کریکٹر آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے, پیراڈائز والا کریکٹر آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے پیغمبروں کو بھی مصیبتیں پڑی, صحابہ کو بھی مصیبتیں پڑی, کوئی اس میں کسی کا ایکسیپشن نہیں ہے, کیونکہ سب ٹیسٹ پر ہیں, پیغمبر بھی ٹیسٹ پر ہے, یاد رکھیے سب لوگ ٹیسٹ پر ہیں. ہر آدمی کو اپنے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹرین پرسنالٹی ثابت کرنا ہے. جیسے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں, ان سب کے بعد آپ کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ناؤ ہی از اے ٹرینڈ پرسن. تب آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. سلیکشن کب ہوتا ہے؟ جب آپ ہر لیول پر اپنے آپ کو اپنا کمپیٹنس ثابت کر چکے ہوں. یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو کوئی بڑی پوسٹ دی جائے اور بس یوں ہی دے دیا جائے, آپ کو کسی انسٹیٹیوشن کا آپ کو ڈائریکٹر بنا دیا جائے اور یوں ہی بنا دیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. کسی کمپنی کا آپ کو باس بنا دیا جائے, یوں بنا دیا جائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. بہت سے لیول سے آدمی گزرتا ہے, گزرتے گزرتے وہ اپنے کو پروو کرتا ہے کہ آئی ایم پرسن آف دیٹ کائنڈ, تب اس کو سلیکشن کیا ہوتا ہے اس کا. تو یہ دنیا کو جو کہا گیا دارالامتحان ہے, ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, اسی سینس میں ہے کہ آپ کو انپریزنٹ سچویشن فیس کرنی پڑے گی. آپ کو پرووکیٹیو سچویشن ضرور آپ کے سامنے آئے گی, آپ کو ضرور پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا, تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ پیراڈائز والا کریکٹر آپ کے اندر ہے کہ نہیں. پھر دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. جب خدا نے آپ کو مسٹر پوٹینشیل تو بنایا, مسٹر ایکچوئل نہیں بنایا. جب اللہ کے نقشے میں آپ کی تخلیق جو ہوئی ہے ایز اے مسٹر پوٹینشیل ہوئی ہے, ایز اے مسٹر ایکچوئل نہیں ہوئی ہے.
تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کا طریقہ جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے شاک ٹریٹمنٹ ہے. شاک ٹریٹمنٹ. یہ جتنے بھی شاک ہوتے ہیں جہاں آپ جب کہ آپ نگیٹو ہو جاتے ہیں یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا آپ کے اندر انتقام ریونج بھڑک اٹھتا ہے, یہ سب شاک ہیں, شاک. یہ سب لیکن یہ سب کیا ہے؟ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یاد رکھیے یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے کہ آپ میدان حشر پہنچیں اور وہاں پہ آپ کو شفاعت ہو جائے اور شفاعت سے آپ جنت پہنچ جائیں. یہ بالکل فالس بلیف ہے, فالس بلیف. کوئی شفاعت آپ کو جنت میں پہنچائے گی. آپ شاید تسبیح پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ کو جنت ملتی گئی, یہ سب نہیں ہونے والا ہے. مسلمان اس وقت بالکل فالس بلیف میں جیتے ہیں. مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ تلاوت تسبیح پڑھ لو اور شفاعت پہ عقیدہ رکھ لو اور فلاں چلت میں چلے جاؤ, اور طرح طرح کی بنا رکھے لوگوں نے, یہ کر دو وہ کر دو. یہ سب کے سب اپنا بنایا ہوا کرائٹیرین ہے, یہ خدا کا دیا ہوا کرائٹیرین نہیں ہے. وہ تو یہی ہے کہ آپ کو طرح طرح کے پرابلم, طرح طرح کے انپلیزنٹ سچویشن میں رہنا ہی پڑے گا, اور پھر آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ سارے نگیٹو سچویشن کے باوجود آپ نے اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کیا. یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو ویر دیٹ کائنڈ آف پرسن. یو were that kind of person, that you were able to maintain your positivity even in negative situations. یہ آپ کو پروو کرنا پڑے گا. یاد رکھیے یہ جو انسان ہے اس کے اندر جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس سے جنت ملتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے باہر سے کوئی شفاعت کر دے اور کوئی تسبیح پڑھ لے. اس قسم کو کوئی خارجی فارمولہ آپ کو جنت میں لے جانا نہیں ہے. کوئی بھی خارجی فارمولہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے. کسی بزرگ کا دامن تھام لے آپ, کوئی بھی ایکسٹرنل فارمولہ آپ کو جنت لے جانا نہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے بہت ہی سخت ٹیسٹ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کتنا سخت ٹیسٹ ہے. پرافٹ کے بھی ٹیسٹ ہے. دیکھیے ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہوئے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت شکست ہوئی تھی. تو کسی نے زور سے رسول اللہ کو پتھر مارا, وہ آ کر یہاں لگا اور دانت ٹوٹ گیا. اب غور کیجیے کہ دانت ٹوٹنا کچھ سادہ بات نہیں ہے. دانت جب ٹوٹتا ہے تو بہت بلیڈنگ ہوتی ہے, بلیڈنگ. ایسا نہیں کہ دانت ٹوٹنے کے بعد کہ ناخن ٹوٹ گیا. دانت ٹوٹنے کا معنی ہے کہ بہت بلیڈنگ ہونا. چانچہ بلیڈنگ ہوئی اور آپ یعنی کمزوری کی وجہ سے وہاں پر گر پڑے, یہ سب ہوا. اس وقت آپ کی زبان سے نکل گیا کہ ایسی قوم کس طرح فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو لو لہان کرے. یہ کتاب میں لکھا ہوا آپ پڑھ لیجیے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے پیغمبر کو پتھر مار کر لو لہان کرے. تو اسی وقت جبریل آئے, ایک آیت اتری جو قرآن موجود ہے کہ آپ کو ایسا کرنے حق نہیں. لیس لک من الامر من شیء, لیس لک من الامر من شیء. اس معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو کچھ بھی, یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو اسی وقت آپ نے اپنی زبان بدل دی, تو کہا رب قومی فإنہم لا یعلمون. یعنی اسی وقت آپ نے زبان بدل دی. یہ سب باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. رب قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے رب
میری قوم کو معاف فرما، کیونکہ وہ جانتے نہیں. یعنی یہ آخری آخری ٹیسٹ ہے کہ اتنا بڑا اتنا زیادہ نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، لیکن آپ کو حق نہیں بد دعا کرنے کا. آج کل مسلمان جو بد دعا کرتے ہیں ساری دنیا میں، یہ تو گناہ کا کام ہے. یہاں سے لے کر امریکہ تک مسجدوں میں بد دعائیں ہو رہی ہیں. یہ بلا شبہ گناہ کا کام ہے. یہ مسلمان اپنے الٹا پڑے گا ان کو. کوئی اس کا آپ دیکھ لیجیے، اسی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے کیا یہ بد دعائیں قبول ہو رہی ہیں ان کی. مسلمان مارے جا رہے ہیں اور وہ فرش کر رہے ہیں. تو رسول اللہ کو اس وقت بھی بد دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی جب کہ کسی نے پتھر مار کر آپ کو دانت توڑ دی اور بلیڈنگ ہوئی، اور آپ کو یہ کہنا پڑا کہ رب قومی فانہم لا یعلمون. یعنی آپ کو صرف ایک ہی چوائس ہے، وہ دعا کرنا. بد دعا کا چوائس ہی نہیں ہے. یہ جو مسجدوں بد دعائیں ہوتی ہیں اس کا چوائس ہی نہیں ہے. وہ کچھ بھی کریں، آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، وہ چوائس نہیں ہے آپ کو. تب جا کر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ انسان ایمرج کرتا ہے جو انسان جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے. یعنی ایک بار وہ سارے کام چھوڑ کر اعتکاف کرے اور قرآن ایک بار پڑھے اعتکاف کر کے. یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے، فیملی کو چھوڑے، دوستوں کو چھوڑے، بزنس کو چھوڑے، جاب کو چھوڑے. اس وقت تک وہ نہ نکلے اعتکاف جب تک وہ قرآن کو ختم نہ کر لے. اور نیت کیا ہو کہ قرآن کے ذریعے مجھے یہ جاننا ہے کہ میری سالویشن، میری نجات کیسے ہوگی. یعنی واٹ از دا فارمولا آف سالویشن، یہ جاننے کی بس، اور کچھ نہیں. اور جس نے ایسا نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے قیامت میں اس کو کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا. کوئی اگر کہے کہ فلاں عالم نے ایسا کہہ دیا تھا، فلاں جو ایسی میں تقریر سنی تھی، کوئی بھی ایکسکیوز ہرگز کام نہیں آئے گا. خدا پوچھے گا کہ جب قرآن موجود تھا تمہارے پاس تو تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ عربی نہیں جانتے تو ٹرانسلیشن کو نہیں پڑھا. No excuse whatsoever is acceptable to God Almighty in this regard. تو ہر آدمی کو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے کہ کم از کم ایک بار وہ قرآن کو پڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میری سالویشن، میری فلاح کا فارمولہ قرآن کیا بتا رہا ہے. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو کوئی ایکسکیوز اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں. تو جہاں تک میرا معاملہ، میں نے بار بار قرآن کو پڑھا ہے، بار بار قرآن کو پڑھا ہے، بار بار قرآن کو پڑھا ہے. اور میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی بزرگوں کا دامن تھامنا، کوئی سعادت تسبیح، کوئی چلے میں جانا، کوئی یہ سب چیزوں سے جنت نہیں ملنے والی کسی کو. ہرگز نہیں. جنت ملنے والی یہ جو انسان آپ کو دیا گیا اس کے پیوریفیکیشن، اس کے تزکیے پر. کوئی باہر باہر کوئی کام نہیں ایسا ہے کہ بار بار کوئی کام کر دیا اور جنت مل گئی. یہ ریڈیکولس. ذالک کا جزاء من تزکیٰ، یعنی صرف مزکہ شخصیت ہی جنت میں جائے گی، صرف پیوریفائڈ سول ہی جنت میں جائے گی. تو آپ کو سارا دھیان یہ دینا ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی جو آپ کو انسان ملا ہے، اس کو پیوریفائی کریں، اس کو پریپیئر کریں، اس کو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں. سارا کام یہ. اچھا اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ آپ اگر ایسا نہ کریں تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں سنا جائے گا. آپ کہیں کہ
میرے گھر کے حالات ایسے تھے میں کیسے کرتا, میرا فلاں مر گیا تھا تو میں کیسے کرتا, میرا جاب ایسا چھن گیا تھا تو کیسے کرتا, میرا بزنس بگڑ گیا تو کیسے کرتا. یہ سب کوئی ایکسکیوز سننا نہیں جا رہے گا, چاہے کوئی ایکسکیوز ہو. کسی کا مر جانا, کسی کا بزنس فیل ہونا, کسی کا جاب چھن جانا, اس کا ایکسکیوز نہیں اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے. جس چیز کو آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں وہ تو ٹیسٹ پیپر ہے. اگر آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں اور کہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا, تو وہاں جواب دیا جائے گا کہ وہ تو ٹیسٹ پیپر تھا, اس کو ایکسکیوز بنا لیا تم نے, ان ٹیسٹ پیپر کو تم نے ایکسکیوز بنا لیا. تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے, بہت ہی سیریس معاملہ ہے, اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو لائٹلی نہ لے, ہلکا پھلکا نہ لے. کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر انسان کو ضرور مرنا ہے. آپ سوچیے پوری ہسٹری میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ کوئی کنگ, کوئی ویلدی آدمی, کوئی لیڈر, کسی کا ایکسیپشن نہیں. ہر آدمی کو بار موت آتی ہے, اور موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت تو صرف ایک ایٹرنل ورلڈ میں انٹری ہے. اٹ از اے جرنی فرام دس ورلڈ ٹو دا ادر ورلڈ. آج میں سوچ رہا تھا موت کے بارے میں کہ موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. کیسی عجیب بات ہے. ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے جیب میں ٹکٹ ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہاں جا کر کے واپس آ سکتے ہیں کیونکہ آپ پر ریٹرن ٹکٹ ہے. لیکن جب آپ, موت ایک ایسا سفر ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں, وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر موت آتی ہے. اس کے بعد آپ ہیں اور خدا ہے. قرآن میں ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. سارے لوگ, یعنی سارے مینکائنڈ, سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں, وہ سب ایک معاشر کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب سارے لوگ جمع کر کھڑے کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہاں پہ میں جب ثابت کر سکتا ہوں کہ میں جسٹیفائڈ تھا. ایک ہی کوشچن ہے جو ہر آدمی کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو کیا میں ثابت کر پاؤں گا کہ آئی واز جسٹیفائڈ. جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے میرے پاس جسٹیفیکیشن تھا, ایسا جسٹیفیکیشن جو اللہ کا مان لیا جائے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. اور دیکھیے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بظاہر یہ کام مشکل لگتا ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے. یعنی یہ اسٹینڈ کرنا اس ٹیسٹ کے مقابلے میں اسٹینڈ کرنا بدل لگتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. سب سے آسان کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے اندر ڈٹرمنیشن دکھایا, اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کی مدد آپ کو آ کے آپ کو بالکل پیسفل بنا دیتی ہے. جیسے ہی آپ نے اپنے کو واقعتاً یعنی یہ پروو کر دیا کہ آپ نگیٹو نہیں ہوئے, آپ نے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جو پیش آیا تھا اس کو فیس کیا اور اللہ پر ڈالا, فل فور آتی ہے اللہ کی مدد اور آپ کو پیس مل جاتا ہے. آپ کا پرابلم
جیسا چاہتا اللہ تعالیٰ ویسے سالو کر دیا جاتا. تو یہ تھی چند باتیں. ہم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں صراط مستقیم پر قائم ہوں، اور آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.